بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمران خان صاحب کے مختلف کیسز کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے کارروائی سٹارٹ کی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ توہین عدالت کی کارروائی جو ہے الیکشن کمیشن چلا رہا ہے، حالانکہ الیکشن کمیشن جو ہے ایک کمیشن ہے، نہ تو وہ عدالت ہے اور نہ ہی وہ ٹرائیبیونل ہے، تو توہین عدالت کی کارروائی الیکشن کمیشن نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ کر رہا ہے۔ اور الیکشن کمیشن آج خود چل کر وہاں اڈیالہ جیل چلا گیا۔ میں ممبران کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، اور تمام جو وہ کورٹ ایک بند کمرہ بنایا گیا ہے اس کے اندر جو لوگ موجود تھے وہ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے کہ جہاں الیکشن کی بات کی جائے، جو کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، وہاں پر ان کی پرفارمنس جو ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات، ہمیں تو فیلڈ ہی حاصل نہیں، اور صاف شفاف الیکشن کروانے کے لیے ایک بھی کام نہیں کیا جا رہا جو نظر آئے کہ صاف شفاف الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہوں۔ اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو کارروائی کرنے کے لیے یہ پہنچ گئے ہیں۔ اگر یہی بات نواز شریف نے کہی ہوتی تو کبھی بھی ایسا آپ کو نظر نہیں آتا کہ الیکشن کمیشن یوں کر رہا ہے، کیونکہ نام جو ہے عمران خان جڑا ہے۔ تو خان صاحب نے ہمیں کہا کہ میں الیکشن کمیشن سے معذرت کر لوں گا، معافی مانگ لوں گا اگر یہ حلف کے اوپر یہ کہہ دیں کہ یہ نیوٹرل ہیں، اگر حلف کے اوپر یہ کہہ دیں کہ یہ انسٹرکشنز جو ہے وہ نہیں لیتے، اگر حلف کے اوپر الیکشن کمیشن کہہ دے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ بالکل لیول پلینگ فیلڈ جو ہے تمام جماعتوں کو دے رہا ہے یا وہ نیوٹرل ہے، تو میں معذرت کر لوں گا۔ بہرحال آج ہم نے جو ہے استدعا کی الیکشن کمیشن سے کہ ڈیٹ جو ہے وہ ملتوی کی جائے، لیڈنگ کونسل جو ہے وہ اس میں نہیں ہے آج، اور فرد جرم لگانا ہے آپ نے تو اس سے پہلے مشاورت جو ہے کلائنٹ کی اور جو ہے وکیل کی آپس میں ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا جو ہے نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ جو بھی ہم ہوگا دلائل دیں گے۔ تو خیر سماعت جو ہے وہ اس میں ملتوی ہو گئی 19 تاریخ تک، اور دوسرا یہ بتاؤں کہ اس کے بعد سائفر کیس کی سماعت ہوئی۔ اب سائفر کیس کے اندر جس طرح آپ کو پتہ ہے چھپا کے گرفتاری کی گئی، چھپا کے ریمانڈ ہوا، اور سارا کام ہی چھپا کے کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا واضح کہا کہ جو ٹرائل کورٹ نے پروسیڈنگز کی ہیں اور جو نوٹیفیکیشنز کیے گئے تھے جیل ٹرائل کے حوالے سے، ان کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اور دوبارہ گھڑی جو ہے وہ بیک پہ لے گئے کہ وہاں سے یہ کاپیاں تقسیم کرنے سے یہ ٹرائل سٹارٹ کیا جائے، کیونکہ یہ جو پروسیڈنگز کی گئی ہیں یہ ٹھیک نہیں کی گئی، قانون کے مطابق نہیں کی گئی، اور اوپن ٹرائل ہوگا۔ تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہے۔ عدالت حکم دیتی ہے کہ عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے۔ ایک شخص کو سیکیورٹی دینے کے لیے جو ہے ہماری اسٹیٹ جو ہے، ادارے جو ہیں وہ نہیں دے سکتے، تو 25 کروڑ عوام کو کیسے سیکیورٹی دیں گے؟ لازم ہے کہ آپ کی پارٹیسپیشن کی پروسیس میں بھی شامل ہو، اور اگر آپ پارٹیسپیشن کی پرومسز پرووائڈ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں آج الیکشن کمیشن کبھی اڈیالہ جیل نہ آتے ٹرائل کے لیے، وہ کنسنٹریٹ کرتے اپنی یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے، یہ 25 کروڑ عوام کی حقوق کی خاطر ہے۔ دیکھو یہ ہمارا سب سے بڑا خدشہ ہے۔ 175 پارٹیز 1960 سے الیکشن کے طریقہ کار چلا آ رہا ہے، کوئی ایسا رولز نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کس طریقے سے الیکشن کرائے۔ لا میں یہ لکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے آئین اور رولز کے مطابق کرے۔ ہم نے رولز اور آئین کے مطابق اپنے پارٹی کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری کی ساری پروسیس جو ہے نا ہم نے آئین اور قانون کے مطابق طے کر دیا تھا۔ اس کے باوجود الیکشن کمیشن کا اس کو ڈیلے کرنا، ہمیں نوٹس دینا، ہمارے خدشے کو واضح کرتا ہے کہ ہمارے خدشے کی واقعی کوئی بیسس ہے۔
دیکھو درخواستیں ہماری ایک انٹرنل معاملہ ہے، لیکن بہت ساری درخواستیں آئی ہوئی ہے اور اس پہ کارروائی کر رہی ہے، آلموسٹ کمپلیٹ ہے. آج بھی خان صاحب سے اس سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہمارا سارا کچھ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہوگا، سارا کمپلیٹ انشاءاللہ. آپ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، یہ مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو دیگر جماعتیں ہیں، چاہے وہ بڑی جماعتیں نون لیگ کی بات کریں، پیپلز پارٹی کی بات کریں، تو آپ بحیثیت چیئرمین ان کے ساتھ گفت و شنید کوئی جاری ہے، کوئی طرح سے پیغامات؟ دیکھیں ہم کسی بھی جو پولیٹیکل پارٹی تھی جو پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور موجودہ کیئر ٹیکر جو اس پی ڈی ایم کی ایک ایکسٹینشن ہے، ہم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی گفتگو میں نہیں ہے، نہیں ہمارا کوئی ارادہ ہے ان کے ساتھ کوئی الائنس کے سلسلے میں. البتہ ہم سب کے ساتھ یہ بات پہ ضرور کوئی وہ نہیں ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو اور الیکشن وقت پر ہو. لیکن الیکشن وقت پہ کیسے ہو؟ مولانا صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، زرداری کہہ رہے ہیں کہ یہ 8 کو 9 ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق حکومت چلنی چاہیے، اور آئین کے مطابق یہ ہے کہ الیکشن تو 90 ڈیز میں ہونے چاہیے تھے. 8 کی ڈیٹ وہ ڈاکومنٹ کی نشاندہی ہے جو سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کے دستخطوں سے وہ ڈاکومنٹ عدالت کے سامنے فائل ہوا ہے. اس لیے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے، اس لیے اس وقت 8 تاریخ سے آگے الیکشن کبھی نہیں ہو جانا چاہیے. دیکھیں یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا اور کل بھی آبزرویشن دی ہے، یہ اپ ٹو دی سپریم کورٹ کی کیا پروسیڈ کرنا چاہتی ہے، لیکن کل آخری دن ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ قانون کے مطابق 58 ڈیز بنتے ہیں. اگر آپ ان میں سے کچھ دن کم بھی کرو تو 54 ڈیز سے کم پہ الیکشن ہوتا نہیں ہے. وہ پروسیس جو ہے وہ الیکشن ایکٹ میں اٹ سیلف پرووائڈڈ ہے. اس لیے کل کی تاریخ میں شیڈول کا آنا ہر صورت قانونی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی. دیکھیں قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نشان ختم کر سکتا ہے. پاکستان جب سے بنا ہے اور آج تک جتنی بھی ہوئی ہیں 2 پارٹیز کی نشانات بدل گئے تھے. پہلے پیپلز پارٹی کا نشان بدلا گیا تھا، نون کا بھی نشان بدلا گیا تھا، بٹ اس کی ایک ریزن تھی، وہ قانون میں ترمیم ہو گئی تھی، تب جا کے ان کے نشان بدلنے پڑے. ان کے وہ لا میں نیا لا آنے کے بعد، ضیاء کے دور کے بعد نیا لا آیا تھا اور 88 میں لا آیا تھا، اور مشرف کے دور میں بھی نیا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر آیا تھا، جس کی وجہ سے باقی کئی سارے پارٹیوں نے بنائے تھے تو نشانات کا فرق آیا تھا. انٹرا پارٹی الیکشن کے سلسلے میں کسی سے کبھی بھی کوئی نشان نہیں دیا گیا. بہت شکریہ. عوام کے لیے عمران خان صاحب میسج یہی ہے، آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عمران خان نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.